اور دوسرا کوئی عمران خان دودھ پیتے بچے ہیں یار، ان کو جو کسی نے کہا انہوں نے اس کے اوپر لے لیا۔ پروفیسر صاحب اوور ٹو یو۔ دیکھیے رضوان رضی صاحب، سیاسیات اور سماجیات یہ کہتی ہیں کہ بات الٹیمیٹلی لیڈرشپ پہ آتی ہے۔ آپ کے ٹیم ادھر ادھر سے لوگ پکڑے ہوئے ہیں یا پرانے جب مقبوضہ کشمیر کا خصوصی سٹیٹس ختم کر کے ان کو اپنے اندر ہڑپ کرنے کا اعلان کیا تو حکومت پاکستان نے بھارت کے ساتھ تمام طرح کے تجارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر دی اور درآمدات اور برآمدات کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ ان کے اندر ادویات کا را مٹیریل بھی شامل تھا۔ ہم بھارت سے صرف را مٹیریل لیتے تھے، خام مال لیتے تھے، کیونکہ اس وقت دنیا میں جو بڑے خام مال بنانے والے دو ممالک ہیں ان میں ایک چائنا ہے اور ایک رشیا ہے۔ یورپ کے کچھ ممالک بھی بناتے ہیں یہ جو میڈیسنز کے را مٹیریل ہیں، لیکن ان کی ایک قوم کی کسی 2 یا 3 کے اندر اسپیشلائزیشن ہوگی، کسی اور قوم کی ہوگی جو ایز اے ہول بلک میں بناتے ہیں را مٹیریل جو دوائیوں کے اندر ڈلتے ہیں۔ مثلا 1 کلو کی 1 لاکھ گولیاں بن جاتی ہیں۔ اس طرح کے جو را مٹیریل جو ہیں وہ بھارت اور چائنا بناتے ہیں۔ جو ہماری پروڈکشن لائن بھارت کی را مٹیریل کے اوپر لگی ہوئی تھی، ظاہر ہے جب را مٹیریل آنا بند ہوا تو وہ بھی بند ہو گئی۔ اس کے یہ بات جب بتائی گئی وزیر اعظم صاحب کو یا ان تک پہنچائی گئی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے را مٹیریل امپورٹ کر لیا جائے، خاص طور پہ جب کہ کرونا کی آمد ہے اور آ چکا ہے کرونا اور اس کے لیے دوائی چاہیے، تو وہ را مٹیریل منگوایا گیا۔ ہمارے پروگرام جو سوشل میڈیا کے اوپر جب یہ کنٹروورسی لوڈ ہوتا ہے، اس کے نیچے آ کے انڈینز نے لکھا کہ $20 کروڑ کا جو فراڈ ہوا ہے آپ کے ہاں دوائیوں کی امپورٹ میں، آپ اس پہ پروگرام کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے ظاہر ہے ان کا کبھی کوئی جواب نہیں دیا، وہ گالیاں بھی دیتے ہیں نا جی، ہم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور تصریح کے ساتھ لکھا گیا کہ آپ کا اسٹیٹ بینک گنگا کیوں ہو گیا، اتنے ارب ڈالر، اتنے کروڑ ڈالر کا فراڈ ہوا ہے اور ٹیکس ایویژن ہوئی ہے۔ اب خام مال کے اوپر ٹیکس نہیں تھا لیکن دوائیوں کی درآمد کے اوپر بہرحال ٹیکس تھا۔ اب یہ خبر ہے اور یہ خبر میں 15-16 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں جب انڈینز یہ ہمیں بتا رہے تھے۔ اب یہ کابینہ کے اجلاس سے نکلا ہے کہ انڈیا سے را مٹیریل نہیں آیا بلکہ برانڈڈ میڈیسنز آئی ہیں، بنی ہوئی میڈیسنز آئی ہیں جن کے اوپر 300 گنا 400 گنا % یا 500% ٹیکس امپوز تھا، یعنی کہ اس کور میں اربوں روپے کا ٹیکس چوری کیا ہے درآمد کنندگان نے، اور درآمد کنندگان گنے چنے ہیں۔ اور دوسرا کوئی عمران خان دودھ پیتے بچے ہیں یار، ان کو جو کسی نے کہا انہوں نے اس کے اوپر لے لیا۔ پروفیسر صاحب اوور ٹو یو۔ دیکھیے رضوان رضی صاحب، سیاسیات اور سماجیات یہ کہتی ہیں کہ بات الٹیمیٹلی لیڈرشپ پہ آتی ہے۔ آپ کے ٹیم ادھر ادھر سے لوگ پکڑے ہوئے ہیں یا پرانے ہیں یا نا تجربہ کار ہیں یا نوجوان ہیں، بحث یہ نہیں ہے۔ بحث یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان موجود ہے، ان کا پرنسپل سیکرٹری موجود ہے، اور جب سارا نیٹ ورک موجود ہے اور 70-72 سال سے ایک موجود ہے، اس سے استفادہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نا تجربہ کاری ہے، نہیں، یہ کاریگری ہے، یہ نا تجربہ کاری نہیں ہے، یہ کاریگری ہے اور یہ سپیسیفک انداز اپنایا جاتا ہے۔ اور اس میں اس وقت یہ سمجھ رہا ہوں اس حکومت کے لیے 2 لوگ پریشانی کا باعث ہے۔ ایک تو ادارہ ہے جسے ہم نیب کہتے ہیں، اور دوسرا ان کے نادان دوست یا کاریگر دوست۔ اگر یہ دونوں اپنی جگہ درست ہو جائیں، وزیر اعظم پاکستان کی آٹومیٹیکلی دوست ہو جائیں گے۔ اب بات جو آپ نے انٹرو میں کی ادویہ کے حوالے سے، بڑی سینسٹیو، بڑی اہم بات ہے کہ آپ کہاں را مٹیریل منگواتے تھے، کہاں ڈائریکٹ میڈیسنز آ گئیں اور یہ ادویہ اتنی مہنگی پڑی۔ دیکھیں رضوان، ہمارے ملک میں ادویہ بہت مہنگی ہیں باقی ملکوں کی نسبت۔
اور انڈیا کی نسبت تو بہت مہنگی ہے ادویہ یہاں پہ. ایک میں عرض کرتا چلوں کہ پاکستان میں دو مافیا بڑے سٹرانگ ہیں. ایک مافیا میرا مافیا جو ایجوکیشن کے لوگ ہیں، اور دوسرا ہیلتھ کا مافیا. یہ مافیا بہت سٹرانگ ہے. یہ وزیر اعظم کو نہیں دیکھتے. اب وزیر اعظم کو دیکھیں بھی کیا کہ آپ نے مافیا کے ایک بندے کو اپنا معاون بنا لیا صحت کا، جبکہ پارلیمنٹ میں اتنے جہاں دیدہ لوگ ہیں، کسی کو وزیر کو نہیں سامنے لائے کہ چاہیں بھی آپ وزیر صحت ہیں. میں رضی آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں جو ڈرگ کنٹرول ہے، جو ڈرگ کنٹرول اتھارٹی ہے، جسے ہم ڈریپ کہتے ہیں، اس میں کوئی مجھے وہ سپیسیفک نام پرٹیکولر یاد نہیں ہے، لیکن ایک گروپ ہے، یا وہ 20 گروپ ہے یا وہ 30 گروپ ہے. ساری مناپلی اس کی ہے، ساری میڈیسنز پہ کنٹرول اس کا ہے، اور یہ اس پہ دستے شفقت ہے ظفر مرزا کا. تو یہ نہ تو کرونا کو دیکھ کر کے میڈیسن لائی ہیں، نہ وزیر اعظم نے کوئی بڑی مہربانی فرمائی ہے. جی جی، نہ وزیر اعظم نے کوئی بڑی مہربانی فرمائی ہے. اصل میں یہ کوئی چکر ہے، اور اس چکر میں کوئی مکر ہے جس میں لوگ اپنا بزنس یا اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں. دیکھیں، ہم ڈرگز کو بھی یعنی میڈیسنز کو بھی معاف نہیں کرتے. اس لیے آپ یہ سمجھیں کہ وزیر اعظم کی ناک تلے کوئی لوگ اپنی گیم کھیل رہے ہیں، اپنے لیے پیسہ بنا رہے ہیں. انہیں نہ وزیر اعظم محترم کی عزت کا خیال ہے، اور نہ پاکستان کی عوام کا خیال ہے، اور انہیں یہ احساس ہے کہ آئندہ ہماری باری نہیں آئے گی. دیکھیے رضوان، جو سیاستدان ہوتا ہے نا، وہ اپنی سیکنڈ اننگ کا پہلے سوچ کے کھیلتا ہے. اور یہ اس طرح کے جو مفاد پرست ٹولہ ہوتا ہے، جو چانس پہ آیا ہوتا ہے، جو چھتری لے کے آسمان سے اترتا ہے اور معاون بن جاتا ہے، ان کے لیے یہ موقع ہوتا ہے. وہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ دیکھیں، آتے ہی بات جب سر منڈاتے ہی اولے پڑے تھے، جب کرونا کی آمد تھی، تو اس وقت ماسک کی بات سامنے آ گئی تھی. تو سوری ٹو سے، اس میں وزیر اعظم پاکستان کو چاہیے کہ ایک دفعہ ساری اپنی ٹیم کا جائزہ لیں، اور جو ان کے اندر ان کے دوست دشمن ہیں انہیں نکال کر باہر پھینکیں. وگرنہ کسی طریقے سے بھی نہ جمہوری کلچر نظر آئے گا، نہ حکومت کی پاپولیرٹی کا کہیں کوئی نہ کوئی نشان آپ کو ملے گا. ٹھیک. بھٹی صاحب، ممتاز بھٹی صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے جب میں ان کی طرف گیا تھا. جی، میں ایک صرف جملہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں، آپ کا جو سوال ہے نا، کہ آپ یہ سوال ہے نا رضوان صاحب کہ کیسے یہ ہو جاتا ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی، مگر دودھ پیتے بچے تو نہیں ہے نا جی پرائم منسٹر صاحب، جو ہے ان کو کوئی باتوں میں لگا کے تو ان سے کام لے لے گا. یہ میرا سوال تھا. دیکھیں رضوان صاحب، ایک انتہائی جو خوفناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے کابینہ کے اندر، وہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک کچھ لوگ کابینہ کے اندر ایشوز کے اوپر بولا کرتے تھے اور اپنی اختلاف رائے کا اظہار کیا کرتے تھے کہ جی اس کا اگر کیا گیا تو یہ نقصان ہو جائے گا، اور اس سے عوام کے مفاد کے اوپر جو وہ آئے گی ضرب. 3-4 کا میں نام لے لیتا ہوں جن کو کابینہ کے اندر برے طریقے سے اسناد کیا گیا پرائم منسٹر کی طرف سے، جس میں وزیر داخلہ جو اعجاز شاہ ہیں یہ شامل تھے، علی محمد شامل تھے، اور ایک آدھ اور شامل تھے. ٹھیک ہے نا. ان کو جس طریقے سے اسناد کیا گیا، اس کے بعد کابینہ کے اندر یہ اے سی کو دیکھتے رہتے ہیں اور اے سی کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. یہ بولتے نہیں آپ، اور باقی ویسے ہی کوئی نہیں بولتا، تو وہ باقی سارے مراد شہید ہیں، وہ کہتے ہیں واہ جی واہ، واہ جی واہ. چلو ٹھیک ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہو. چلیں اپنا عبداللہ ملک صاحب، صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ نے انڈیا سے ڈیوٹی فری دوائی منگوائی ہے تو پھر اس ریٹ پہ دیں. جب 500 گنا دوائیوں کے ریٹ نہیں بڑھائے تھے کیانی صاحب، عامر کیانی صاحب کے بابرکت قدم کے باعث اس حکومت کے آنے سے پہلے، تو اس وقت انڈیا میں جو دوائی 20 پیسے کی تھی وہ پاکستان میں 1 روپے کی تھی. اس وقت 1 اور 5 کا فرق تھا. اب تو انہوں نے 500% قیمتیں بڑھا لی ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ وہ قیمتیں انڈیا کی وہیں پہ ہیں اور 500% اور بڑھ گئی، تو 20 پیسے والی دوائی 5 روپے میں بیچی گئی ہوگی. اس کا آپ اندازہ اس سے لگا لیں کہ کتنا بڑا پروفٹ کمایا گیا ہوگا اور ہے. اور اس کو بالکل انہوں نے دبانا ہے. انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب نے جس طرح باقی باتیں دبائی ہیں اس کو بھی دبائیں گے. لیکن کسٹمر کا کیا قصور ہے یار؟ یہ تو بیچارہ مریض کا کیا قصور ہے یار؟ دیکھیے رئیس صاحب، آپ نے اپنے انٹرویو میں بڑی تفصیل کے ساتھ، ہمارے دوستوں نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے.
جب بھی ہم انڈیا کی ایشو پہ بات کرتے ہیں تو یہ ایشو بڑا سینسٹیو ہو جاتا ہے۔ یقیناً جب 9 ماہ قبل انڈیا نے کشمیر کا خصوصی سٹیٹس ختم کیا تھا تو ہم نے ہر قسم کی تجارت پر بڑی کیٹیگوریکلی واضح طور پر پابندی لگا دی تھی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کویشچن آپ پرائم منسٹر سے کبھی نہ پوچھے بیٹھیے گا کہ آپ نے کیا پابندی لگائی تھی کہ نہیں، وہ کہیں گے ہم نے تو نہیں لگائی، تو انڈیا نے لگا رکھی، پتہ نہیں کس نے لگائی۔ وہاں پہ تو دیکھیں معاملات اس قسم کے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی را مٹیریل پہ بھی پابندی اٹھائی گئی ہے تو یہ کوئی اتنے آسان طریقے سے اٹھائی گئی، یہ تو بڑا باقاعدہ ایک نوٹ ہوتا ہے، پوری سمری تیار ہوتی ہے، اور اس پہ جو اس کا سیکٹری ہوتا ہے وہ، اور جو ایک سیاستدان تو غلطی کر سکتا ہے لیکن بیوروکریٹ کبھی بھی اپنی فائل پہ ایسی غلطی نہیں کرتا جس سے کہ اس کی اپنی جان چلی جائے یا اس کی نوکری جانے کا احتمال ہو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو طاقتور ہیں، جو وزیر اعظم سے بھی طاقتور ہیں، جو مافیا کا حصہ ہیں، جیسے بھٹی صاحب نے بھی کہا اور ہمارے دوست نے کہا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلکہ ہم یہ سارے ہی سمجھتے ہیں کہ دیکھیے عمران خان صاحب ایک وش لسٹ لے کے آئے تھے، ایک تبدیلی کا سلوگن لے کے آیا تھا۔ سلوگن لگانا اور چیز ہوتی ہے، سلوگن کو پالیسی میں بدلنا اور پالیسی کو پھر امپلیمنٹ کرنا یہ کافی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ حکومت چلانا اور ہوتا ہے، نعرے لگانا اور ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ حکومت جس قسم کے کام کر رہی ہے یہ صحیح ٹریک پہ نہیں جا رہی، یہ ایک سیکیورٹی رسک بنتی جا رہی ہے، جیسے آپ نے خود ہی کہا۔ اور سیکیورٹی رسک سے خطرہ کس کو ہو رہا ہے؟ ہماری عوام کو ہو رہا ہے، ہمارے لوگ۔ میں خود میڈیسن خریدتا ہوں اور جب سے یہ حکومت آئی ہے ڈبل ٹرپل گنا میڈیسن جو میں ہارٹ کے میں خود لیتا ہوں، یقین جانیے جب ان سے پوچھتے ہیں کہ پچھلے مہینے تو بڑھی تھی، انہیں جی پھر بڑھ گئی ہیں۔ تو دیکھیں جب مافیا کے ساتھ ان کو اعانت کرنے کے لیے حکومتی وزراء موجود ہوں گے تو پھر ہم کیا کریں گے کہ کیا ایک وزیر کرپٹ ہے یا نائل ہے یا اس کا سیکٹری ہے؟ تو یہ سارے کا سارا، جیسے بھٹی صاحب نے کہا یا دوستوں نے کہا، یہ وزیر اعظم پہ جاتا ہے، ٹیم لیڈر پہ جاتا ہے۔ یہ وہ ٹیم لیڈر جو کہا کرتا تھا کہ اگر بجلی کے بل یہ آئیں یا ایک پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں تو سمجھو کہ اس کا جو حکومت وزیر اعظم وہ کرپٹ ہے۔ تو اگر یہ ہم آج کے وزیر اعظم سے پوچھیں کہ آپ کے دور میں اگر قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ایسی قیمتیں بڑھ رہی ہیں جو غریب عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں، تو پھر اس میں ہم کس کو دوش دیں گے؟ وہ پھر یقیناً